بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپ فار یو چینل کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، حضرت عزیر علیہ السلام انبیاء کی جماعت میں سے ایک کریم اور عظیم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بستی کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بستی بے آباد تھی، ویران تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہوئے کہ مجھے یہاں کس لیے بھیجا گیا۔ ایسے میں خیال آیا اللہ تعالیٰ اس مردہ بستی کو کیسے زندہ فرمائیں گے۔ یہ خیال تعجب کے طور پر تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں فرماتا ہے، أو كالذين مر على قرية وهي خاوية على عرشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاقی گزر ہوا، تو اس نے کہا کہ خدا اس بستی کے باشندوں کو کیسے مرنے کے بعد زندہ کرے گا؟ تو خدا نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا۔ پھر اس کو دوبارہ زندگی دی اور پوچھا کہ تم کتنا عرصہ مردہ رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ خدا نے فرمایا نہیں، بلکہ تم تو 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ جس کو ہم نے تازہ رکھا، اور اپنے گدے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا تھا۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم لوگوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں، اور گدے کی ہڈیوں کو دیکھو، ہم نے ان کو کیوں کر جوڑ دیتے ہیں اور ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو وہ ایک دم سے بول اٹھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیند کی حالت میں حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کی تھی، اس لیے انہوں نے جواب دیتے وقت سمجھا کہ شاید وہ سو رہے ہیں۔ انہیں یہ احساس بھی نہ ہوا کہ میں تو اتنا عرصہ مردہ رہا ہوں۔ جب وہ سوئے تھے تو وہ صبح کا وقت تھا۔ جب دوبارہ زندگی ملی تو عصر کے وقت آنکھ کھلی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ سویا رہا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، اپنے کھانے کو دیکھو اور گدھے کو دیکھو۔ کھانا بہت جلد خراب ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے اس کھانے کو 100 سال گزر جانے پر بھی تازہ رکھا، جبکہ آپ کے گدھے کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سامنے گدھے کی بکھری ہوئی ہڈیاں حرکت کرنے لگی، پھر وہ ہڈیاں جڑنے لگیں۔ جب گدھے کا ڈھانچہ تیار ہو گیا، پھر اوپر گوشت چڑھنے لگا۔ اس طرح گدھا زندہ ہو گیا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو پکارنے لگا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام ایک دم سے پکار اٹھے کہ وہی رب ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کی اس عارضی موت کے دوران وہ بستی بھی آباد ہو چکی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بستی والوں سے پوچھا، کیا تم عزیر کو جانتے ہو؟ ان بستی والوں نے کہا، جی ہاں، حضرت عزیر کو فوت ہوئے 100 سال بیت چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا
کہ میں ہی عزیر ہوں۔ ان بستی والوں نے یقین نہ کیا اور ایک بڑھیا کو لے کر آئے جس کی عمر 120 سال تھی۔ اس بڑھیا نے ان سے حضرت عزیر کے بارے میں پوچھا۔ اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کی 10 نشانیاں پوچھیں۔ وہ بستی والے سامنے کھڑے حضرت عزیر کو دیکھ رہے تھے۔ تب ان کو یقین آیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ان کے درمیان قیام پذیر ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کو نئے سرے سے تورات کی تعلیم دی، وہ اس کو بھول چکے تھے۔ بستی والے ان سے بہت متاثر ہو گئے، ان کی تعظیم کرتے رہے۔ اس عظیم معجزے کی وجہ سے لوگ رفتہ رفتہ انہیں اللہ کا بیٹا تصور کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک جرم بیان کیا ہے۔ یہ جرم ان میں نسل در نسل چلتا رہا، یہاں تک کہ اس دور میں بھی یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور آپ کا نام دیوان مقدس بھی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مقدس ذات کی نسل سے ہے اور معبود ہے۔ یہی ان کا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی سزا ضرور دے گا۔ انسان جتنے بھی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی رہتا ہے اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ عز و جل کی ذات تو وحدہ لا شریک ہے، وہ تو صمد ذات ہے، وہ تو نہ تو کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے۔ وہ اللہ تو باپ بیٹوں کی نسبتوں سے بالکل پاک ہے، لہٰذا انسان کی سب سے بڑی گمراہی تو یہ ہے کہ جب وہ کسی برگزیدہ انسان سے ایسے امور صادر ہوتے دیکھتا ہے جو انسانی عقل میں نہیں آتے، تو وہ رعب یا عقیدت کی بنیاد پر پکار اٹھتا ہے، یہ ہستی تو خود اللہ ہے جو انسانی شکل میں آتی ہے، یا اس کا بیٹا ہے یا اس کا شریک ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ بلا شبہ ان واقعات کا صادر ہونا اللہ تعالیٰ کی طاقت کے ذریعے ہے، جو بطور نشانی اس برگزیدہ انسان کے ہاتھوں سے صادر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے، اور یہ امور اللہ تعالیٰ کے خاص قوانین کے تحت صرف تائید اور اس کی صداقت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، ورنہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے ویسے ہی مجبور و محتاج ہے جیسے دوسری مخلوق۔ قرآن کریم نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں اس طرح بیان کی ہے، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں، خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا اگر کسی کو کہا جا سکتا تو آدم علیہ السلام کو کہا جاتا، لہٰذا کسی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے تو یہ بالکل فضول اور باطل باتیں ہیں۔